السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کو قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی بھی ہو رہی ہوگی۔ ویورز، جیسا کہ ہم نے ایک پارہ مکمل کر لیا ہے الحمدللہ، اور دوسرے پارہ کا دوسرا رکوع ہمارا جاری ہے۔ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں 157 آیت تک دوسرا رکوع ادا کیا تھا۔ آج ہم اس کا بقیہ حصہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو ویورز، جیسا کہ ہم نے پچھلے رکوع میں شہداء کے بارے میں پڑھا کہ رب تعالیٰ نے کس طرح ارشاد فرمایا کہ جو میری راہ میں مر جائے اس کو ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رب نے کہا کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو تم نماز پڑھو اور مجھ سے مدد مانگو، یعنی میرے حضور حاضر ہو۔ آج دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فما، پس جو حج البیتا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے، او اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو کچھ حرج نہیں، علیہ اس پر، ان یطوفا کہ وہ چکر لگائے، بہما ان دونوں کے درمیان، وما اور جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرا نیکی، فإن اللہ بے شک اللہ تعالی، شاکرن بڑا قدردان، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں جب اسلام آیا اور جب حج ادا کرنا شروع ہوئے تو اس دوران جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو واجب کیا گیا عمرہ کے دوران، تو اس وقت لوگ کترانے لگے یا لوگ ہچکچانے لگے، کیونکہ صفا پر اس وقت اصاف اور مروہ پر نائلہ کے بت نصب تھے زمانہ جاہلیت میں، اور وہ کفار جو تھے وہ ادھر اس کی عبادت کرتے تھے اور چکر لگاتے تھے۔ تو رب تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ تو شاعر اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور آپ نے تو حضرت ہاجرہ کی سنت کو پورا کرنا ہے۔ آپ کو کیا لگے زمانہ جاہلیت میں کون کیا کرتا رہا ہے، یہ تو آج کا دور ہے جب رب تعالیٰ نے دین کو بھیج دیا ہے۔ تو پھر رب نے کتنے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ جو کوئی نیکی کو خوشی خوشی کرے گا، نیکی کو خوشی خوشی کا کیا مطلب ہے کہ رب تعالیٰ کے حکم پر بخوشی سر تسلیم خم کرے گا، بغیر کوئی شکوہ کیے، بغیر کوئی سوال اٹھائے، تو رب تعالیٰ پھر بڑا ہی قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ جاننے والا سے کیا مراد کہ رب تعالیٰ ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ ہمارے اعمال میں دکھاوا ہو سکتا ہے لیکن نیت تو رب ہی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں۔ آگے کیا فرماتا ہے رب تعالیٰ، ان الذین بے شک جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کی، من البینات روشن دلیلیں، والہدا اور ہدایت، من بعدی اس کے بعد، ما بیناہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا انہیں، للناسی لوگوں کے واسطے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی وہ، یلعنہم اللہ دور کرتا ہے انہیں اللہ تعالی، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اس میں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان کو روشن دلیلیں دے دیں، ان کو سب کچھ بتا دیا، اور اس کے باوجود بھی جب جہاں اپنا مطلب آئے وہ حقیقت کو چھپا کے غلط بیان سامنے کریں، تو پھر رب نے فرمایا کہ رب ان پر پھر لعنت بھیجتا ہے، اور لعنت بھیجنے والے بھی انہیں لعنت کرتے ہیں، لعنتان کرتے ہیں۔ تو پھر جس کو رب تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے اس کے لیے کون سا دروازہ پھر کھلا رہ جاتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے، الا مگر، الذین جو تابوا توبہ کر لیں، واصلحوا اور اصلاح کر لیں، وبینوا اور ظاہر کر دیں، فاولئک تو ایسے لوگ، اتوب علیہ میں توبہ قبول کرتا ہوں ان کی، وانا اور میں، التواب الرحیم بہت توبہ کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں۔ قربان جائیں اس رب کی ذات پر کہ رب نے پہلے اپنا غضب دکھایا کہ جو غلط کرے گا اس کے ساتھ میں یہ سلوک کروں گا، لیکن فوراً ہی رب نے اپنے بندے سے محبت کا اظہار بھی کر دیا کہ لیکن جو کوئی توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو پھر میں
توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہوں، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، یعنی دوسرے الفاظ میں سمجھ لیں کہ اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ ان بے شک الذین جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، و ماتو اور وہ مرے، و ہم اور اس حال میں کہ وہ کفار کافر ہیں، اولئک یہی وہ علیہم جن پر لعنت اللہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کے اجمعین سب کے سب لوگوں کی۔ پھر رب نے یہ فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور توبہ کیے بغیر ہی اپنے کفر میں ہی مر گئے، تو پھر ان پر رب کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم اور نہ انہیں ینظرون مہلت دی جائے گی۔ اس میں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو کوئی اسی طرح کفر میں مر گیا تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اور وہ اسی عذاب میں، اسی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو نہ ہی تو مہلت دی جائے گی اور نہ ہی ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ یعنی رب نے کلیئر کٹ الفاظ میں بتا دیا کہ جو کوئی کفر میں مر گیا اس کی معافی نہیں ہے، جو معافی مانگے بغیر مر گیا اس کے لیے کوئی عذاب ہلکا نہیں ہوگا، کوئی رحم نہیں ہوگا۔ آگے کیا فرماتا ہے رب، و الہکم اور تمہارا رب، الہ واحد ایک ہی رب ہے، لا نہیں ہے الہ کوئی بھی خدا، الا ہوا بجز اس کے، الرحمن الرحیم بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں کتنی خوبصورتی سے، کس طرح سے رب تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ تمہارا رب ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے۔ یعنی رب نے تمام شکوک و شبہات ہی ختم کر دیے کہ ایک رب کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہے، جو کہ پھر رب نے کتنی خوبصورتی سے اپنے آپ کو بتایا ہے کہ میں رحم کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہوں۔ یعنی رب رحیم ہے، کریم ہے۔ رب کہتا ہے بندے میری طرف رجوع کر کے تو دیکھ، میں ساری دنیا کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ رب تعالیٰ کی شان رحمانی، شان قہاری پہ کس طرح سے غالب ہے، یہ بندے کے سوچنے کا مقام ہے کہ بندے سے رب کتنا پیار کرتا ہے۔ اگر ایک آیت میں غضب کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی دوسری آیت میں اپنے رحم کا ذکر کرتا ہے۔ میری دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی اللہ پاک کے اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں رکھے، اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔